تم نے وعدہ تو کیا تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، انہیں گھر سے نہیں نکالو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے وہ کام کر دیا. ثم میں یہاں بہت مرتبہ کیسے ہے کہ تم نے برا کام کیا، پھر تم نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا برا کام کیا. یہ بہت اس کی مرتبے کی بلندی کو بیان کریں گے. بہت برا کام کیا تم نے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو نا جنہوں نے یہ کام کیا. تو یہاں یہ بہت کے لیے ہے. یہاں اب ایک اور سوال تھا جو ہم نے شروع میں ترجمے میں بھی دیکھا تھا. ثم انتم ہؤلاء، اس پر سوال ہے کہ یہاں انتم کو مبتدا بنانا اور ہؤلاء کو خبر بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہے. کیا مانا گیا؟ ثم انتم، تم، ہؤلاء یہی ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو اپنوں کو. انتم اور ہؤلاء سے ایک ہی ذات مراد ہے، کیونکہ ہؤلاء کا مشار الیہ حصی چیز ہے اور یہاں وہ چیز انتم ہے. حصی چیز کا ہاذا جو اس میں اشارہ ہے نا، ہاذا ہاذان ہؤلاء، ہاذا کے ساتھ اس میں ہاذا اس میں اشارہ کے ساتھ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آنکھ سے دیکھی جا سکے. کہتے ہیں ہاذا واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے. ہاذا کس کے لیے؟ واحد مذکر کے لیے، محسوس مبصر. مبصر مانا بصارت سے اس کو دیکھا جائے، حس. محسوس کا مانا اسے حس سے. یہ دیکھیں نا، میں نے اس کو ٹچ کیا تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی چیز ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے کوئی سونگھنے والی چیز ہے، سونگھنے سے محسوس. حصے 6 ہوتی ہیں کہ 5 ہوتی ہیں؟ 5 ہوتی ہیں. تو ان سے جس چیز کو محسوس کیا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ حصی چیز کہتے ہیں. تو اس میں اشارہ جو ہے، اس سے اشارہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ حصی چیز کی طرف، وہ چیز جو حص سے نظر آنے والی ہو. اب ہؤلاء کا مشار الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو حص سے یا تو دیکھنے سے یا سونگھنے سے یا چھونے سے یا چکھنے سے اس کا پتہ چلے. اور یہاں وہ چیز کیا ہے؟ انتم ہؤلاء، انتم یہ تم ہی ہو. ہؤلاء کا اس میں مشار الیہ کون ہے؟ انتم. تو اس طرح ایک چیز کو اپنی ہی ذات میں محمول کرنا لازم آ رہا ہے، حالانکہ مبتدا اور خبر میں تغیر ہوتا ہے. دیکھیں، میں نے ایک بات یہ کہنی ہے، مبتدا خبر ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب ہے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس سے کچھ نہیں سمجھ آئے گی. آپ سے پوچھا جائے کہ مسجد کہاں ہے، آپ نے کہا جی مسجد کے پاس ہے، مسجد کی جگہ پر ہے، کچھ نہیں سمجھ آئے گا. یہ کون ہے؟ یہی ہے. یہ مبتدا بھی اور خبر بھی دونوں ایک ذات جب ہوں گی تو اس سے معنی سمجھ نہیں آئے گا. جب انتم ہؤلاء اس میں اشارہ، مشار الیہ کیا ہے؟ انتم. یا انتم کو مبتدا بنائیں، ہؤلاء کو خبر بنائیں، تو انتم اور ہؤلاء سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی چیز مراد ہے. جب ایک ہی چیز مراد ہے تو یہاں تو معنی سمجھ ہی نہیں آتا. دیکھیں یہاں وہ چیز ہؤلاء سے کا جو مشار الیہ وہ چیز کیا ہے؟ انتم ہے. اس طرح ایک ہی چیز کو اپنی ہی ذات پر محمول کرنا محمول کرنا کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا مبتدا اور خبر کہتے ہیں. منطق والے اس کو کہتے ہیں موضوع اور محمول. موضوع کیا بولتے ہیں؟ بولو نا، لفظ بولو نا، معنی سمجھاتا ہوں. موضوع اور وعدہ، یادہ، وعدہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھنا. حاملہ یحملو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، ڈالنا، کسی پر پھینک دینا. جب ہم نے کہا کہ کتاب، الکتاب مفید، الکتاب جمیل، الکتاب کیا ہوا؟ مبتدا، اس کا نام کیا ہوا؟ موضوع. اور مفید ان کا محمول. گویا کہ ہم نے وہ جو صفت ہے جمیل یا مفید والی وہ اس کے اوپر ڈال دی ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ محمول. موضوع جس کو رکھا جائے، جس کو وضع، گویا کہ ہم نے کتاب کو باندھ دیا اور اس کے اوپر ایک چیز ڈال دی. کون سی؟ کہ یہ کتاب کیا ہے؟ خوبصورت ہے. تو موضوع کسے کہتے ہیں؟ مبتدا کو. محمول کسے کہتے ہیں؟ خبر کو. اب جب ہم نے جو کتاب کے الفاظ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو، ویسے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہاں مبتدا اور خبر دونوں ایک ہی چیز ہو رہے ہیں. جب مبتدا اور خبر ایک ہی چیز ہو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. یہاں ایک چیز کو اپنی ہی ذات پر محمول کرنا ہے. کس کو؟ خبر کو اپنی ہی ذات پر، یعنی کہ اسی مبتدا پر محمول کیا گیا، ڈالا گیا ہے. خبر کو خبر بنایا گیا، کس کا؟ اپنی ہی ذات کا خبر بنایا گیا ہے. محمول کا معنی سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ محمول سے مراد کیا ہے؟ خبر. خبر کو اپنی ہی ذات کا
اپنی ہی ذات کی خبر بنایا گیا ہے، حالانکہ مبتدا اور خبر میں تغیر ہوتا ہے۔ تغیر کا معنی اختلاف ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہی چیز خود ہی مبتدا اور خود ہی خبر ہو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا کہ انتم ہاؤلائی میں مشار و مشار الیہ ایک ہے، یا مبتدا اور خبر بنائے تو مبتدا اور خبر دونوں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہوتے، ایک چیز ہوتی، اس سے بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ جواب اس کا کہتے ہیں کیونکہ تغیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تغیر بالذات اور تغیر بالوصف۔ تغیر کا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ اختلاف ہونا، مختلف ہونا۔ تغیر بالذات اور تغیر بالوصف، یہاں تغیر بالوصف مراد ہے، یعنی احکام کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کرنا اور ان پر شہادت دینے اور اقرار کرنے کے اعتبار سے وہ حاضر ہیں جس پر انتم کا لفظ دلالت کر رہا ہے، اور برے اعمال کے ارتکاب کرنے اور عہد شکنی کے اعتبار کرنے سے لحاظ سے وہ غائب ہیں جس پر ہاؤلائی کا لفظ دلالت کر رہا ہے۔ کیا کہا بلا کہ بات کیا تھی بلا؟ مبتدا اور خبر میں کیا ہونا چاہیے؟ تغیر۔ مبتدا اور خبر میں کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں تغیر ہے یہاں مبتدا اور خبر میں۔ تغیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تغیر بالذات، یہ ایک ذات ہے، یہ دوسری ذات ہے، دو ذات میں دونوں کیا ہیں؟ مخالف ہیں۔ کبھی تغیر فی صفات ہوتا ہے، کل سبق سنا مسکان سے، اسے یاد نہیں تھا، کل ایک نالائق ذات تھی، آج اس سے سبق سنا، اسے یاد ہے، تو آج یہ لائق ذات ہے۔ تغیر میں صفت میں فرق آ گیا؟ کوئی نہیں۔ تغیر فی صفات آ گیا نا۔ تغیر فی صفت تغیر کی دو قسمیں، ایک ذات میں تغیر، ذاتیں مختلف ہوں، ایک کیا ہے؟ صفت میں تغیر۔ تو یہاں جو مراد ہے انتم اور ہاؤلائی جو ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، ان میں تغیر مخالفت ہے، اور مخالفت کیسی ہے؟ صفت کے لحاظ سے۔ انتم اور ہاؤلائی جو مبتدا خبر ہیں یا مشار الیہ، دونوں ایک چیز، بلکہ ان میں تغیر ہے۔ تغیر کس میں ہے؟ وصف میں، صفت میں۔ تغیر کس میں ہے؟ صفت میں۔ انتم جب انہیں کہا انتم ہاؤلائی، تم یہی ہو، انتم کہہ کر وہ یہودی مراد ہیں جن سے اللہ نے وعدہ لیا، جنہوں نے، وہ جو پہلی شروع کی آیت میں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تم خون نہیں پاؤ گے، انہوں نے اقرار بھی کیا، گواہ بھی بنے۔ انتم سے مراد وہ ہیں، اور ہاؤلائی سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے اس وعدے کی مخالفت کی، لوگوں کو قتل کیا، انہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ ہاؤلائی سے مراد وہ ہیں۔ تو اب انتم اور ہاؤلائی سے مختلف نہیں ہو گئے؟ انتم سے یہودی اس وقت کے مراد ہیں جس وقت انہوں نے وعدے کیے تھے، اقرار کیے تھے، گواہیاں دی تھی، اور ہاؤلائی سے مراد یہودی اس وقت والے مراد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو توڑا تھا، جنہوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے اپنوں کو گھروں سے۔ تو کیا ہوگا؟ انتم اور ہاؤلائی میں کیا ہو گیا؟ تغیر فی الوصف، تغیر فی تو مبتدا اور خبر میں تغیر ہونا چاہیے، لیکن تغیر بالذات ضروری نہیں ہے، بلکہ تغیر فی الوصف بھی جائز ہوتا ہے، تو ان میں تغیر بالوصف پایا جا رہا ہے۔ عبارت کو دیکھیں ذرا، تغیر کی دو قسمیں، تغیر بالذات، تغیر بالوصف۔ یہاں تغیر بالوصف مراد ہے، یعنی احکام کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کرنا، وہ جو پہلے انہوں نے وعدے کیے تھے، وعدہ کرنا اور ان پر گواہ بننا اور اقرار کرنے کا، اور اقرار کرنا، اس اعتبار سے وہ حاضر ہیں۔ انہوں نے اچھا کام کیا نا، کل میں نے بتایا تھا چنگا کام کوئی کرے تو دل میں ہوتا ہے، گویا کے پاس حاضر ہے۔ انہوں نے جب وعدہ کیا، اچھا کام کیا، تو گویا کہ وہ حاضر ہیں، تو اس کے لیے کیا بولا؟ انتم کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اور جب برے اعمال کے ارتکاب کرنے اور وعدہ توڑنے کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ غائب ہیں، جس پر ہاؤلائی کا لفظ، تو گویا تغیر بالصفات کو تغیر بالذات کے قائم مقام رکھ دیا، اور اعتبارات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اعتبار کے بدلنے سے مطلب کہ پہلے انہیں انتم میں اور یہودیت خیال کیا گیا، اور ہاؤلائی میں اور یہودی خیال، اعتبار بدل گیا۔ آپ نے کیا پڑھا بلا؟ وہ دیکھیں نا، ایک بات یاد کریں، ہم نے پڑھا تھا جی کہ فعل کی زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، فعل کی نسبت کے لحاظ سے دو قسمیں ہے، تو فعل ہی ہے، لیکن اعتبار بدلنے سے بدل نہیں گیا۔ زمانے کے اعتبار سے ماضی، مضارع اور امر ہیں، اور نسبت کے اعتبار سے اس کی قسمیں معروف اور مجہول ہیں۔ جی کلمہ کی معنی کے اعتبار سے قسمیں اسم فعل حرف ہیں، اسم کی کلمہ کی مادہ کے اعتبار سے قسمیں ثلاثی، رباعی اور خماسی ہیں، کلمہ کی حرف علت اور حرف صحیح کے اعتبار سے
صحیح اور معطل ہیں۔ اعتبار بدلنے سے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چیز بظاہر ایک ہی ہوتی ہے وہ کلمہ ہی، اسم پھر حرف بھی کلمہ ہے، ثلاثی رباعی خماسی بھی کلمہ ہے، صحیح اور معطل بھی کلمہ ہے۔ اعتبار کے بدلنے سے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بدل جاتی ہیں۔ اعتبار کے بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے نا اسی ٹائم میں یہ کہا کہ پہلے سال والے بچوں کو سبق پڑھانا ہے اور یا حفظ والے بچوں کو سبق پڑھانا ہے۔ اس میں ہمارے پاس قاری صاحب موجود ہیں، قاری صاحب کو بھیجا جا کے کلاس میں پڑھائیں۔ تو یہ قاری صاحب جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے، اس اعتبار سے کہ یہ اس کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ شاگرد ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے اس کلاس کو پڑھاتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اعتبار بدلنے سے بندہ بدل گیا کہ نہیں؟ شان بدل جائے گی۔ ادھر جا کے آکر کے استاد ہوتی ہیں یہاں پہ۔ ان کا وعدہ تو یہ تھا کہ نہ تو وہ خون ریزی کے مرتکب ہوں گے، نہ ہی اپنے ہم جنسوں کو قتل کریں گے، اور جلا وطن کر کے پھر جلا وطن کر کے اپنے وعدے کے بخیے ادھیڑیں گے۔ نہ وہ اپنے بخیے ادھیڑنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل لفظ میں بول دیا، بخیے ادھیڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ٹانکے نہیں لگے ہوئے، ٹانکے ادھیڑنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخیے ادھیڑنا۔ کہ وہ نہ اپنے ہم جنسوں کو قتل کریں گے، نہ انہیں جلا وطن کر کے اپنے وعدوں کے بخیے ادھیڑیں گے، مطلب اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی، وعدوں کو نہیں توڑیں گے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی کہے انتر رجل الذی فعل کذا، تو وہی آدمی نہیں ہے جس نے جو حسن عمل سے موصوف تھا۔ انت الذی فعل کذا، تو وہ نہیں ہے جو اچھے کام کرتا تھا اور اب تم نے ایسے ہی کام کر دیے۔ اگر تو وہی نہیں سے فلانا کام کیتا تھی، مطلب بندہ چنگا سے تو ہونا، یا پہلے کوئی غلط کیتا تھی یا بھی کچھ غلط کیا ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ بولتے ہیں۔ ایسے فرما انتم ہاؤلائی، تم وہی نہیں ہو جنہوں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ انتم، پھر ایک اور سوال ہے، انتم مخاطبین کے لیے ہے۔ انتم کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع مذکر، اور ہاؤلائی جو غائبین کے لیے ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنا کیسے ممکن ہے؟ انہی بندوں کو انتم بھی کہا، انہی کو ہاؤلائی۔ انتم کس لیے ہے؟ خطاب کے لیے، اور ہاؤلائی کس لیے ہے؟ غائب کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کو غائب ہوتا ہے، اس طرح غائب نہیں ہوتا، سامنے ہوتا ہے۔ لیکن جو مخاطب میں ہم بولتے ہیں، مخاطب میں خطاب کر کے انتم میں آپ کو بلا رہا ہوں بھائی انتی کئی فانتی، تمہارا کیا حال ہے، تو یہاں مخاطب کر رہا ہوں آپ کو۔ ہاؤلائی میں مخاطب نہیں ہو رہا، جب وہ خطاب نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ غائب ہی ہے۔ مثلا جو چیز آپ کے سامنے اس کی طرف بھی آپ اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہاؤلائی کے ساتھ، اور جو چیز سامنے نہیں ہے، موجود ہے یہاں پہ کہیں لیکن سامنے نہیں بھی ہے، تو اس کو عرف میں ہم اشارہ کرتے ہیں۔ ویسے تو اس کا معنی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ تو سوال کیا تھا بھلا؟ انتم مخاطبین کے لیے، اور ہاؤلائی ایک ہی لفظ جو ہے وہ مخاطبین اور غائبین کے لیے لفظ بولا جائے ایک جیسا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا ہے؟ ان دونوں میں بھی اعتباری تغیر ہے، اختلاف ہے ان میں، لیکن وہ اختلاف اعتبار کے لحاظ سے اعتباری ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہاؤلائی کا مشار الیہ ہونے کے اعتبار سے وہ حاضر ہیں جس کو انتم نے بیان کیا ہے، اور وعدہ خلافی کرنے اور قتل اور جلا وطن کرنے کے اعتبار سے وہ غائب ہے، اس لیے ہاؤلائی سے تعبیر کیا ہے۔ چنگا کام کرنے کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ گویا کے سامنے ہیں، اس لیے ان کو انتم کہا جا رہا ہے، پاس موجود ہیں۔ اور برا کام کرنا، وعدہ توڑنے کے اعتبار سے وہ جب پہلا کام کی طرف شکل نہ تکو پر رہن دے، تو شکل گم کر پر سائڈ دے ہو، اس کے لیے کیا بول دیا؟ غائب کا لفظ۔ ہماری زبان میں ایسے ہوتا ہے نا، جو چنگا کام کرے تو بھائی بندہ ٹھیک ہے چلو جی اس سے بات کر لیتے ہیں، اور جو نہیں تو پر شکل گم کر کے پر جا، تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ غائب بول سکتے ہیں اس کے لیے۔ اعرابی تعلق، بعض کے نزدیک انتم مؤکد اور ہاؤلائی تاکید ہے۔ انتم ہاؤلائی میں ثم انتم مؤکد اور ہاؤلائی اس کی دونوں مل کر مبتدا بنیں گے، اور بعد والا جملہ جو ہے تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یہ کیا بنے گی؟ خبر۔ ہاؤلائی اس میں موصول ہے، بعض نے کہا کہ ہاؤلائی اس میں اشارہ نہیں بلکہ اس میں موصول ہے، اور الذین کے معنی میں ہے، یعنی اس میں اشارہ ہی صحیح لیکن اس میں موصول کے معنی میں ہے۔ اس میں اشارہ ہے لیکن کس کے معنی میں؟ الذین جمع کے معنی میں، اور بعد والا جملہ اس کا صلہ بن رہا ہے، موصول اور صلہ دونوں مل کر انتم مبتدا کی خبر، انتم مبتدا، ہاؤلائی اس میں
کس کے معنی میں؟ الذین اسم موصول کے معنی میں. آگے تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم، یہ دونوں جملے معطوف معطوف علیہ مل کر اس میں موصول کا موصول اور صلہ مل کر انتم مبتدا کی خبر. یا بعد والا جملہ جو ہے انتم سے حال بن رہا ہے. انتم ذوالحال تم ہو کون سے؟ اس حال میں کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو ان کو. یہ معطوف معطوف علیہ مل کر انتم کا حال، ذوالحال اور حال مل کر یہ مبتدا اور ہا اولائی اس کی خبر. یہ جو تقتلون ہے اس میں مبالغہ کرنے کے لیے اس کو تقتلون کر کے بھی پڑھا گیا ہے، یعنی تا کو مشدد کر کے پڑھا گیا ہے، جیسے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، بلکہ وہ آگے بولتے ہیں تظاہرون. تقتلون میں قرات کیا بیان کی، اس کو کیا پڑھا گیا؟ قاتل یقتل قتلا کون سا باب ہے؟ قاتل یقتل کون سا باب ہے؟ باب ناصرہ. اور اگر تقتل یا تقتل کہیں تو کون سا باب ہے؟ تفاعل ہے. تفاعل باب کون سا ہے؟ باب تفاعل. تو اس کو باب تفاعل میں تقتل جب ہو جائے گا تو حروف کی کثرت ہو جائے گی، حروف زیادہ ہو جائیں گے. قاتل میں کیا ہے؟ قاف تا اور لام. تقتل ہوگا تو شروع میں تا اور پھر اگلی تا کو پھر مضاف بنا دیا، دگنا کر دیا. حروف کی زیادتی جو ہوتی ہے یہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ ثم انتم تقتلون، پھر تم اپنوں کو بہت زیادہ قتل کرنے لگے. وعدہ بھی تم نے کیا تھا لیکن تقتلون کا معنی کیا ہوگا؟ کثرت سے قتل کرنا. اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو مبالغہ کے لیے تا کو مشدد پڑا گیا. تقتلون تم خوب اپنوں کو قتل کرنے لگے، انہیں ٹھکانے لگانے لگے.